بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سے شہادت تک حضرت علی اکرم اللہ وجہ بن ابی طالب 6 صدی عیسوی میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے اندرون خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ صغر سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور ازہر تک محبت کرتے رہے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے اعلان کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا مگر حضرت علی جو اس وقت عمر میں کم تھے۔ کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے عشوب چشم میں عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا دست بازو بنوں گا۔ بوقت ہجرت مدینہ جس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو مظاہرہ کی وہ کارائے نمایاں انجام دیے، وہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے آپ رضی اللہ عنہ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ رضی اللہ عنہ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مأمور فرماتے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، دام درم قدم سخن ہر لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جان نثاری کو دیکھ کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ صحابہ نے غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر غم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی رضی اللہ عنہ کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی اہم کارنامے خدمات انجام دیں اور جنگی مار کے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائیں، مگر دشمنوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات، خطبات و سایہ انشا پر داری اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ ہے جسے شریف رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانوں کے لیے مینار نور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے تھے۔ اپنے گھر فاقہ ہے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں، یہاں تک کہ محنت و مشقت اور مزدوری کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام فرماتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمے لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 کھجور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہیے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 اجوا لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا یہ کہاں سے لائے؟
عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان خرید سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر فلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے، یعنی ذکر و اذکار۔ بیت المال کی رقم سے اعتراض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک ہابہ بھی بیت المال کا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو بطور ہدیہ دیے اور اسے بھی خلق خدا کی امانت سمجھ کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی رقم کی اس طرح حفاظت کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب نے ہدیہ دیا اور وہ ہدیہ کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، مگر اس کو بھی بیت المال پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں صراحت کی ہے، لوگوں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا نہ بہت، سوائے اس شے کے، اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکل کر دکھائی جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایک دہقان نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ پھر وہ بیت المال میں تشریف لے گئے اور کہا یہ لو، وہ شیشی بیت المال میں جمع کر دی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد میں ہی جنگ جمل کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلامی کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی تھی تو دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس جنگ کے جو بھی اسباب و نتائج رہے ہوں اس سے صرف نظر ہوئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی دلائی گئی تھی، اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناحق جنگ کریں گے، جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی، اور اس جنگ کے ایک خوش کن نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بقول امام ابو حنیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جب اختلاف ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ندامت کا اظہار کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ کاش میں یوم جمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریف کی عدالت میں حضرت علی اکرم رضی اللہ عنہ کی ذرا اسی جنگ میں گم ہو گئی اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شریف عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور غلام کنبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس واقعے سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیم کا شاہکار ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ظہور ہوا۔ وہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کے فیصلے پر عمل کیا جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف زرہ واپس کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذرا اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صفین کے موقع پر شہید ہوا۔ شکریہ۔